السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پاک ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوفناک چیزوں کا ذکر فرمایا میری امت کے بارے میں مجھے ان دو چیزوں میں بڑا خوف ہے، بڑا ڈر لگتا ہے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف مما اتخوف على امتی الهوى وطول الامل، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جن دو چیزوں سے خوف ہے، ایک یہ ہے کہ اپنی خواہش اور دوسرے لمبی عمر کی آرزو۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں مجھے اپنی امت کے سلسلے میں بڑا خوف ہے کہ اگر میری امت میں دو چیزیں آئیں تو دو چیزیں آ گئی تو میری امت کے لوگوں کا بڑا نقصان ہے۔ فرمایا ان دو چیزوں کا کیا نقصان ہے؟ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خواہشات، اس کا نقصان یہ ہوگا فَأَمَّا الْهَوَى فَيُصُدَّ عَنِ الْحَقِّ، بس اگر نفس کی خواہش آ گئی تو حق قبول نہیں کریں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یعنی جس کے اندر خواہشات نفس آ جاتی ہے تو پھر اس کو حق قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 5 وقت کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے خواہشات کی اتباع کی، تو ہم اپنی خواہش کی بنا پر ہم کو اس وقت نماز کا چھوڑنا بڑا آسان معمول لگتا ہے۔ حج فرض ہے، اس کے باوجود حج نہیں کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی جو زیب و زینت ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں حج چھوڑنا اس وقت معمولی سا لگ رہا ہے، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا پہلی بات یہ کہ اگر میری امت میں کسی کو خواہشات نفس آ گئی تو وہ حق قبول نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ اس پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمر درازی کی آرزو، کہ کسی کو لمبی عمر کی آرزو ہو تو وہ جب لمبی عمر کی آرزو رکھے گا تو آخرت کو بلا دے گا، اور آخرت کو بلا دینا سب سے بڑا نقصان ہے کہ دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں۔ جس انسان کو اپنی قبر، آخرت، حشر یاد نہ رہا، پل صراط یاد نہ رہا، کل قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینا یاد نہ رہا، تو وہ انسان نقصان میں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز فرمائے کہ لمبی عمر کی آرزو جس نے رکھی وہ آخرت کو بلا دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک اور بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ دنیا لمحہ لمحہ گزرتی چلی جا رہی ہے، اور آخرت لمحہ لمحہ ہمارے قریب آتی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ کچھ لوگ اس دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ لوگ آخرت کے بیٹے ہیں۔ دنیا کے بیٹے وہ ہیں جو اس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور آخرت کے بیٹے وہ ہیں جو آخرت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک نے ہمیں وقت دے دیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے آخر میں فرمایا کہ آج تمہارے پاس وقت ہے، دارالعمل ہے، تم عمل کر سکتے ہو، کل قیامت کے دن تم آ جاؤ گے، تمہارے پاس وقت بھی ہوگا لیکن عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا، وہاں حساب و کتاب دینے کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا۔ لہٰذا یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں بڑا خوف تھا۔ ایک یہ کہ خواہشات نفس جس سے انسان یہ نقصان کرے گا کہ حق قبول نہیں کرے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ لمبی عمر کی آرزو جس سے انسان کو یہ نقصان ہوگا کہ لمبی عمر کی جب آرزو ہو جائے گی انسان کو، جب لمبی عمر کی آرزو ہو جائے گی تو یہ انسان آخرت کو بلا دے گا، آخرت کو بلا دے گا۔ تو آخرت، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جب کل پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی تیاری نہیں ہوگی۔ لہذا انسان کو ان دو چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہے، اپنی خواہشات کو کوشش کرے اپنے خواہشات کو چھوڑنے کی، اور لمبی عمر اگر انسان کو اللہ پاک نے دی بھی تو یہ مانگے اللہ جتنی میری زندگی ہے اس زندگی میں صرف تو راضی ہو اور تیرا رسول راضی ہو، تیرے احکام زندہ ہو اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میری زندگی میں راضی ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان دو چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرمائے۔